کبھی سوچا ہے کہ کوئی انسان زندہ جنت میں داخل ہو اور پھر وہیں کا ہو کر رہ جائے؟ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک نبی کی سچی اور ناقابل یقین داستان ہے۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے اسی حیرت انگیز سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال یہی ہے، یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف ایک معمہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے غیر معمولی سفر کی شروعات ہے جو زمین و آسمان اور زندگی اور موت کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ آخر میں کہاں پہنچے، ہمیں بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام صرف ایک نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک رہنما تھے، ایک ایسی شخصیت جس نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ ان کا نام ہی آپ کہہ لیں ان کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ ادریس نکلا ہے لفظ درس سے، یعنی سکھانا۔ انہیں استاد کہا ہی اس لیے جاتا تھا کیونکہ ان کی ساری زندگی اللہ کی حکمت اور اس کے راستے سکھانے کے لیے وقف تھی۔ گویا ان کا نام ہی ان کا مقصد تھا۔ وہ انسانیت کے لیے ایک حقیقی موجد تھے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں لکھنا پڑھنا نہ ہو، وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم کا استعمال کیا۔ ایک ایسے زمانے میں جب لوگ جانوروں کی کھالیں یا پتے پہنتے تھے، انہوں نے کپڑے سینے کا ہنر سکھایا۔ اور تو اور اللہ نے ان پر 30 صحیفے نازل کیے جس سے وہ الہامی علم کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنے۔ ان کی زندگی کا ایک معمول تھا، ایک نظم و ضبط تھا، اور وہ تھا عبادت کا۔ دن بھر روزہ رکھتے، شہر شہر سفر کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے، اور جب رات ہوتی تو وہ جہاں بھی ہوتے وہ جگہ ان کے لیے عبادت گاہ بن جاتی، اور وہ ساری رات نماز اور ذکر میں گزار دیتے۔ اب اتنی عبادت اور تقوی والی زندگی، ظاہر ہے آسمانوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور بہت جلد ایک ایسی غیر معمولی ملاقات ہوئی جس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا، اور ایک انوکھی دوستی کی شروعات ہوئی۔ روایت ہے کہ خود موت کے فرشتے ملک الموت نے اللہ سے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اللہ کی اجازت سے انہوں نے ایک انسان کا روپ لیا اور نبی کے پاس آ کر ایک سادہ سی درخواست کی کہ وہ ان کے سفر میں ان کے ساتھی بننا چاہتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کا یہ نیا دوست کون ہے۔ تو ہوا یہ کہ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک سرسبز انگور کے باغ کے پاس سے گزرے۔ سورج ڈوب رہا تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ ان کے ساتھی نے کہا، کیوں نہ ہم اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہاں سے کچھ انگور توڑ لیں۔ یہ بظاہر ایک بہت معصوم سی بات لگ رہی تھی، لیکن دراصل یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے کردار کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا جواب وہ فوری بھی تھا اور اصول پر مبنی بھی۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اتنے دن سے میں تمہیں اپنا کھانا پیش کر رہا ہوں اور تم نے نہیں کھایا، اور اب تم مجھے کسی اور کی ملکیت سے، وہ بھی بغیر اجازت کے، کھانے کو کہہ رہے ہو۔ ان کی ایمانداری بالکل واضح تھی۔ ان کی اس غیر متزلزل ایمانداری کو دیکھ کر اس ساتھی نے اپنا راز کھول دیا۔ اس نے کہا، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ۔ اس انکشاف نے سب کچھ بدل دیا۔ لیکن موت کے فرشتے کو سامنے پا کر بھی حضرت ادریس علیہ السلام ڈرے نہیں، بلکہ ان کے ذہن میں کچھ بہت ہی غیر معمولی درخواستیں تھیں۔ اب دیکھیے، موت کے فرشتے کو اپنے سامنے دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام نے لمبی زندگی نہیں مانگی، نہیں، انہوں نے علم مانگا۔ انہوں نے 4 ایسی درخواستیں کی جو انہیں ایک ایسے روحانی سفر پر لے جانے والی تھیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی درخواستوں میں ایک ترتیب تھی۔ سب سے پہلے وہ آسمانوں کی وسعت دیکھنا چاہتے تھے، پھر وہ موت کی حقیقت کو خود تجربہ کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد وہ جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھنا چاہتے تھے، اور آخر میں جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک پانے کی خواہش کی۔ تو پہلی درخواست پر فرشتے نے اللہ سے اجازت مانگی، پھر اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا، اور وہ دونوں بلند ہوتے چلے گئے، زمین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آسمانوں کی لامحدود وسعت کی طرف۔ اس کے بعد وہ موت کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے تھے، صرف سن کر نہیں بلکہ خود تجربہ کر کے۔ انہوں نے سنا تھا کہ موت بہت سخت چیز ہے، لیکن جب فرشتے نے ایک لمحے کے لیے ان کی روح قبض کی تو جو حقیقت انہوں نے محسوس کی وہ ناقابل بیان تھی۔ اس کی شدت ہر تصور سے کئی زیادہ تھی۔ ان کی تیسری درخواست انہیں بالکل دہلا دینے والے تجربے کی طرف لے گئی۔ فرشتے کے کہنے پر جہنم کے دروازے کھول دیے گئے۔ جو منظر ان کے سامنے آیا، وہ آگ کا شور، وہ اذیت کی چیخیں، وہ اس قدر خوفناک تھا کہ ان کا انسانی وجود اسے برداشت ہی نہ کر سکا، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پھر جب وہ ہوش میں آئے تو ان کی آخری خواہش باقی تھی۔ آسمانوں کو دیکھنے، موت کو چکھنے اور جہنم کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب وہ اس انعام کو دیکھنا چاہتے تھے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت۔
अल्लाह की इजाजत से जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए और उन्हें अंदर कदम रखने की दावत दी गई। और यहीं से कहानी का सबसे हैरत अंगेज मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जिसे सब जन्नत का एक मुख्तसर दौरा समझ रहे थे, वो दरअसल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इलाही वादों पर गहरी समझ की वजह से एक हमेशा का क़याम बनने वाला था। जैसे ही उन्होंने जन्नत की दहलीज पार की और उसकी खूबसूरती को देखा, वो मलकुल मौत की तरफ मुड़े और बड़े सुकून और यकीन से कहा, मैं अब इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। ये कोई जज्बाती बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अल्लाह के कवानीन की एक गहरी समझ थी। उन्होंने अपनी दलील एक एक करके पेश की। सबसे पहले उन्होंने अल्लाह के कानून का हवाला दिया कि हर जान को मौत का जायका चखना है। उन्होंने कहा, और मैं मौत का जायका चख चुका हूँ, तो पहली शर्त पूरी हो गई। फिर उन्होंने अपनी दूसरी दलील पेश की, जो अल्लाह का एक और फरमान था कि हर रूह को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। उन्होंने कहा, और मैं जहन्नुम का मुशाहिदा कर चुका हूँ और उसके पास से गुजर भी चुका हूँ, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। और फिर आई उनकी आखिरी और सबसे मजबूत दलील। उन्होंने जन्नत वालों के बारे में अल्लाह के अपने वादे का हवाला दिया कि वो वहां से कभी नहीं निकाले जाएंगे। उन्होंने फरिश्ते की तरफ देखकर कहा, अब चूंकि मैं जन्नत में दाखिल हो चुका हूं, तो अल्लाह के अपने कानून के मुताबिक मुझे यहां से नहीं निकाला जा सकता। और बस अल्लाह के हुक्म से उनकी बात मान ली गई। वो उस्ताद, वो दर्जी, वो रहनुमा जन्नत के दायमी मकीन बन गए, जहां वो आज भी मौजूद हैं। ये अल्लाह के वादों पर कामिल यकीन की एक शानदार मिसाल है। तो ये गैर मामूली कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक इंसान अल्लाह के ही कवानीन को इतने कामिल ईमान और समझ के साथ इस्तेमाल करके अपनी मंजिल पा लेता है, तो ये हमें तकदीर और इरादे के ताल्लुक के बारे में क्या सिखाता है? शायद इसका जवाब ही हकीकी ईमान का असल मतलब है।